عملیات کے ذریعے کسی شخص کو چور یا مجرم قرار دے دینا کیسا ہے؟ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے، بہت زبردست سوال کیا ہے، اس مسئلے کو سمجھو۔ عملیات کے ذریعے سے متہم چور کو واقعاتاً چور سمجھنا یا مجرم سمجھنا بالکل ناجائز اور بدگمانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بعض بدگمانی جو ہے وہ گناہ۔ تو یہاں پر بغیر دلیل کے آپ ایک شخص پر بدگمانی کے علاوہ، یعنی آپ ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے اور بنا ثبوت کے آپ ایک بندے پر اٹکل سے اپنے اندازے سے کسی چوری یا جرم کو ثابت کرنا یہ جائز نہیں، کیونکہ ایسے عملیات سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس سے عقائد فاسد ہوتے ہیں اور تہمت اور بہتان کا دروازہ کھلتا ہے۔ لہذا اس کے ذریعے سے کسی کو چور قرار دے کر زبردستی مالی مسروقہ کو، یعنی چوری کیا ہوا مال کو اس شخص سے زبردستی لینا اور اس کو مجرم قرار دے دینا اور اس کو گرفتار کر دینا اور اس کو ذلیل کرنا اور اس کو رسوا کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا اور نہ اس کو ذلیل کر سکتا ہے، نہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ سکتا ہے اور نہ اس کی حقارت کر سکتا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا التقوی ہا ہنا، پیغمبر کے الفاظ یہ التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا اور پھر اشارہ فرمایا ویشیر الی صدرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا یعنی ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ فرمایا التقوی ہا ہنا، کہ تقوی یہاں ہے، اور پھر فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، مطلب یہ ہے کہ آدمی کے شر ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے اور اس کو حقیر کر دے، اس کو ذلیل کر دے۔ آدمی کے شر ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے اور اس کو حقیر کر دے، اس کو ذلیل کر دے، اس کو رسوا کر دے۔ پھر آگے فرمایا کل مسلم علی مسلم حرام، ہر مسلمان کا مسلمان پر حرام ہے۔ کیا چیز حرام ہے؟ فرمایا دمہ ومالہ وعرضہ، مسلمان کا مسلمان پر حرام ہے کیا چیز؟ نمبر 1 اس کا خون کرنا، مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا، اس کا خون کرنا یہ حرام ہے مسلمان پر، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا قتل کرنا یہ حرام ہے۔ ومالہ، اور اس کے مال کو ضائع کرنا اور اس کے مال کو زبردستی چھیننا یہ بھی حرام ہے، پیغمبر نے فرمایا وعرضہ، اور اس کی عزت کا خیال نہ رکھنا یہ بھی حرام ہے۔ تو لہٰذا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اور ایسے عملیات سے بھی بچنا چاہیے۔